آج کی اس کیا کہیے ریویو میٹنگ میں موجود، پریزنٹیشن میں موجود تمام معزز سامعین، گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کے تمام کنٹریبیوٹرز، اس کو دعائیں دینے والے، اس کو ہر قسم سے مدد کرنے والے خواتین و حضرات، عابد جب اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے ملے تو انہوں نے مجھے ایک وارننگ دی ہے کہ گفتگو آپ کی ریپیٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے، تو اس بار آپ نے کچھ اور گفتگو کرنی ہے۔ اب دشواری یہ ہے، بقول احمد فراز، اردو کے بہت مشہور شاعر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظمیں ایک جیسی کیوں ہوتی ہیں؟ وہی دکھ، وہی درد، وہی پریشانی، وہی ہجرت، وہی نامرادی، وہی ناانصافی، وہی پاور ایکسٹریکٹ کرنا، رول کرنا، اور وہی مظلوم کا مظلوم بنا رہنا، آخر ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہماری نظمیں پرانی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہماری گفتگو پرانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان کا جو حکم تھا اس حوالے سے میں نے تھوڑی ریسرچ کی، تو ایک عام بات جو میری سمجھ میں آئی کہ اس ملک کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 2 اور 3، 2 میں 3 یا 3 میں 2، ایک جنرل اصول پہ کام کر رہا ہے۔ جہاں 2 لوگوں کو رہنا چاہیے وہاں 3 لوگ رہ رہے ہیں، جس جیل میں 2 آدمی ہونے چاہیے وہاں 3 آدمی ہیں۔ 3 لوگ اگر پکڑے جاتے تو اس میں 2 لوگ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج سیکشن کے ہوں گے، یا تو وہ شیڈول کاسٹ ہوں گے، یا شیڈول ٹرائب ہوں گے، یا بیکورڈ کلاسز ہوں گے، یا مائنورٹیز کے لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں ڈسپروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے ان کا، جن کے پاس پاور نہیں ہے، جو پاور لیس ہیں۔ بدقسمتی سے ہر سماج پاورفل اور پاور لیس ایسے 2 طبقوں میں بٹا ہوا ہے، اور اس میں کوئی ذات کی، مذہب کی، علاقے کی، رنگ کی، نسل کی قید نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا کوئی سوسائٹی انصاف کے بنا ترقی کر سکتی ہے؟ ترقی تو بہت ہو رہی ہے ملک میں، نئے روڈز بن رہے ہیں، ریلوے لائنز بن رہی ہے، ایئرپورٹس بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ میٹریل پروگریس ہے۔ انسانی اعتبار سے اگر ہم پروگریس دیکھیں تو کیا وہ ہو رہی ہے؟ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظر سے ہماری آنریبل پریزیڈنٹ، صدر جمہوریہ میڈم دروپدی مرمو کی ایک تقریر گزری، جو کہ نیشنل لیول لیگل ایڈس اتھارٹی جو ہے، لیگل ایڈ اتھارٹی، اور اسٹیٹ لیگل ایڈ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ لیگل ایڈ اتھارٹی، اس کے جو کارکنان ہیں، ڈی ایس ایل اے جو ہوتا ہے اس کا سیکرٹری ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، اس رینک کا آدمی ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول پہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے، اور نیشنل لیول پہ عموماً سپریم کورٹ کا جو نمبر 2 جج ہوتا ہے وہ نیشنل لیگل ایڈ اتھارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ ان کی کانفرنس تھی، ان کی جو تیار گفتگو تھی، اسپیچ تھی، وہ انگریزی میں تھی، وہ مکمل ہو گئی، پھر انہوں نے ہندی میں یا ہندوستانی میں گفتگو کی۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو اس گفتگو کو سنیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اڑیسہ کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں سے آتی ہوں، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر جیل چلا جائے تو باقی لوگ اس کو چھڑانے کے لیے اس لیے کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں جو کچھ بچا ہوا ہے گھر میں وہ بھی چلا جائے گا، چاہے زمین ہو، چاہے برتن ہو، چاہے مکان ہو۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ کوئی ایک خاندان 52 فلور کے مکان میں رہتا ہے اور شاید 52 لوگوں کو ایک مکان بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ حالت کیسے بدلے گی؟ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے شب برات کو قطب کونکن مخدوم ماہمی صاحب کی درگاہ اور وہ جو ٹرسٹ ہے اس کے آفس میں جانے کا اتفاق ہوا۔
میں تو نہیں جانتا تھا، میں وہاں پہ سیکرٹری صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، 2 صاحب وہاں موجود تھے، تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس بار ان کا معمول یہ ہے کہ پورا رمضان کا جو عرصہ ہے وہ مکہ میں بتائیں گے، عید کی نماز پڑھ کے وہ یہاں لوٹیں گے، اور جب وہ یہاں لوٹیں گے وہاں عید پڑھ کے اس صبح میں، تو ہم لوگ عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور یہ ان کے برسوں کا معمول ہے۔ آج کل اگر آپ اخبارات کو دیکھیے تو عمرہ پیکیج جو ہے اس کی بہار ہے، رمضان عمرہ پیکیج میرے اطلاع کے مطابق 2 لاکھ روپے سے شروع ہو رہا ہے کم از کم۔ مہینہ بھر اگر رہنا ہو، میرے ایک عزیز رہتے ہیں، تو میں نے ان کو ایک بار یوں ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ 6 لوگ رہتے ہیں تو کتنا خرچ آ جاتا ہوگا؟ بولے وہ مت پوچھئے، لیکن کچھ 50-60 لاکھ روپے کے آس پاس کا ان کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا۔ نیکی کا کام کیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ پرائرٹیز انسان کی صحیح ہونی چاہیے۔ آپ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی تو آپ پارٹی اٹینڈ کرنے نہیں جاتے ہیں، آپ کا گھر جل رہا ہے صاحب، آپ کے بھائی جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں مجھے دوسرے سائڈ سے بھی اس چیز کو دیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ حالات ایسے تھے کہ جس میں بڑی چیزوں کو میں نے نزدیک سے دیکھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ بیل اینڈ ناٹ جیل از دا رول، مطلب بیل جو ہے وہ رول ہے، جیل رول نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ کبھی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کسی کو جانے کا اتفاق ہو اور وہاں پہ اگر حالات جا کے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے بات الٹ گئی ہے وہاں پہ۔ جیل اینڈ ناٹ بیل از دا رول۔ جج ہوتا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں، ایسا بیٹھا رہتا ہے، آپ کوئی بھی گفتگو کر لو، نیکسٹ ڈیٹ نیکسٹ ڈیٹ نیکسٹ ڈیٹ۔ ایک صاحب کو اپنا موبائل چھوڑانا ہے کیونکہ ان کے کاروبار کی تمام تفصیلات اس موبائل میں ہیں، 1 سال سے چکر کاٹ رہا ہے، ابھی تک نہیں ملا واپس۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موبائل میں کیا چیز ہے کہ جو ریلیز کرنے میں اتنی تکلیف ہے۔ کچھ لوگ جو جیل میں گئے اور وہاں سے لوٹ آئے، ان سے بھی مجھے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔ دنیا میں یہ اسٹریٹیفیکیشن ہر جگہ پہ ہے، بڑے لوگ، درمیانی لوگ، چھوٹے لوگ۔ دنیا بہت وسیع ہے، شاید ہمیں نظر نہیں آتا اتنا، جتنی دنیا چھوٹی ہوتی جاتی ہے یہ جو ڈفرینشیشن ہے نا، یہ جو نابرابری ہے اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ جیل ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں یہ نابرابری سب سے زیادہ دکھنے کو ملتی ہے۔ وہ لوگ جو چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ جو بستر کا انتظام کروا سکتے ہیں، الگ ایریا میں رہ سکتے ہیں، اپنے لیے صاف ستھرا واش روم کا انتظام کروا سکتے ہیں، کینٹین سے کھانا منگوا سکتے ہیں اپنی پسند کا، فون پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ بد نصیب جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے درمیان جو طبقاتی فرق ہے، مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا کہ مارکس تو ہندوستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو نابرابری ہے اس سے زیادہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ وہ جرمنی میں کیسے پیدا ہو گیا، شاید اس دور میں وہاں پہ ہو۔ افسوس ہوتا ہے، انسانیت اس حد تک نیچے جا سکتی ہے، انسانیت اس حد تک پریشانی میں آ سکتی ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن، یہ جو نابرابری کا مارا ہوا انسان ہے جو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ ایک شخص کو اپنے گھر والوں کو بتانے میں 2 سال لگ گئے کہ وہ کہاں ہے، اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ہمارا کوئی عزیز اگر 2 گھنٹے نہیں آئے تو ہم فون پہ فون کرتے ہیں اس کو۔ اس خاندان پہ کیا گزری ہوگی جس کا واحد کمانے والا شخص 2 سال سے لاپتہ ہو۔ کبھی تصور کیجئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر اور سوچئے کہ انسان کہاں پر ہے۔
اور کیوں ہمیں ایسے تنظیموں کی ضرورت ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, اور کیا اس حوالے سے ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم پہ یہ وقت نہیں آنے والا ہے. وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہ یہ وقت نہیں آنے والا ہے, آرتھر روڈ میں کبھی جا کر ان کی حالت دیکھیے. وہ بڑے ڈیولپر, وہ بڑے بزنس مین, وہ بہت پیسے والے لوگ, وہ بہت طاقتور لوگ, وہ بڑے آفیسرز, خدا جانے کیسے کیسے لوگ وہاں پہ ہیں. میں صرف ایک جیل کی مثال دے رہا ہوں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو صرف 4 گز کا آسمان روز دکھایا جائے تو آپ کی زندگی بڑی خوش ہوگی؟ آپ کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز نہیں آئیں گے؟ وہ عورتیں جو اپنے بچوں سے محروم ہو گئی ہیں, وہ مائیں, وہ بہنیں جن کی مدد کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے, ان کی مدد کون کرے گا صاحب؟ کیا انسان کے ناطے, اور خاص طور سے اب جو موقع ہے, اب جو ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں خیر و برکت ہم کثرت سے کرتے ہیں, ہم کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہمارے جنت میں جانے کی ضمانت ہوگی, اس موقع کو کیوں ہم جانے دے رہے ہیں؟ اور مجھے عابد کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ایسے تمام بندے, ذرا وہ ٹریول ایجنٹ سے بات کرو یار, جو یہ رمضان پیکج عمرہ بیچ رہا ہے, ان کو بولو خدا کے لیے 10% اپنے ادھر بھی کنٹریبیوٹ کرتے جاؤ یار. وہ تمام لوگ جو جا رہے ہیں مہینوں کے لیے. اسی شہر میں 4000 لوگ ایک جیل میں بند ہیں, ایک جیل میں. اور اس میں سے کتنے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب دوسرا سائڈ دیکھا, 3 کیسز میں کوٹ کروں گا آپ کو یہاں پہ, کیا ہو جاتا ہے. ہمارے پولیس کمشنر ہوا کرتے تھے رنجیت شرما صاحب, ریٹائر جس دن اس دن جیل گئے, اریسٹ ہو گئے, ڈسچارج ہو گئے صاحب, مقدمہ ہی نہیں بنا. 2020 میں آرین خان, جب آپ سے نہ کوئی نارکوٹکس ریکور ہو رہا ہے, نہ آپ کے قبضے میں ہے, نہ آپ نے کنزیوم کیا ہے, نہ آپ کے بلڈ رپورٹ میں کوئی نارکوٹکس کنزمپشن آ رہا ہے, تو آپ کو گرفتار کس بنیاد پہ کیا جائے گا؟ میں کبھی کبھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کیسے چل رہا ہے اس ملک میں, اور سماج کیوں نہیں اس اکاؤنٹنگ کو لے رہا ہے کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک عزیز کو, پرائیویٹ سٹیزن کو, پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں چارج شیٹ کیا گیا ہے. وہ ایکٹ ایسا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ اگر یہ کام کرے تو اس پہ یہ ایکٹ لگتا ہے. ایک پرائیویٹ سٹیزن پہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ لگا کر چارج شیٹ بھیجا گیا ہے. جج نے پوچھا اس پہ کیسے لگ گیا, تو جو آدمی موجود صاحب تو ملا ماہیت ہے, تو آئیو صاحب نہ ماہیت ہے. आईओ को पूछा की साहेब आता माझे टेन्युअर संपत आलेलं, मला जाऊ द्या, नंतर तुम्हाला जे काय करायचे करून घ्या. ये है लॉ और ये है इसका यूज. कभी कभी पावरफुल लोग भी नहीं बचते हैं, तो ये वक्त किसी पे भी आ सकता है. जे हॉस्पिटल में एक मेडिकल वार्ड है कैदियों का, कभी अगर उधर जाने की इत्तेफाक हो तो इबरत के लिए वो जगह भी काफ़ी है. हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी समझ और शऊर किस दर्जे पे गिर गई है, इस बारे में फिक्र करनी ज़रूरी है. और जैसे आर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा था कि कौमें जिनमें इल्म और इखलाक गिर जाता है तबाह हो जाती हैं. अगर हम तबाह हो रहे हैं तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि हम इल्म और इखलाक में गिरते जा रहे हैं. और यकीन मानिए बरसों अगर आप मक्के में रह के इबादत भी कर लें और आपके घर में आदमी भूखा प्यासा नंगा और जेल में बंद है, तो मुझे लगता है कि क़यामत में जब पलड़ों में चीज़ें रखी जाएंगी, कौन जानता कि यही पलड़ा भारी हो जाए और वो आपकी तमाम इबादत जो है वो बेकार हो जाए. तो ज़रा इस फ़िक्र को सामने रखते हुए ऐसी तंजीमों की मदद करने के लिए इस बार कम अज़ कम इरादा कीजिए. खुदा हाफिज़.